فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے حضرت کو ماموں جان کو قرآن کا وارث بنایا، کاتب وہی بنایا، یہ قرآن کا وارث معاویہ بن سفیان۔ او مولوی صاحبان ذرا غیرت کرو، میں ذرا شرم نہیں آتی ہے اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھا کے اور دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین، کتنا جھوٹ بولتے ہو۔ میں کہاں ہے یہ صحابہ قرآن کے وارث ہیں، وارث قرآن آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی وان اللطیف الخبیر اخبرنی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ لطیف و خبیر ذات یعنی خداوند قدوس نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ بفرمان رسول وارث قرآن آل پاک مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کہیں وارث قرآن میری اہل بیت ہے۔ ملا جی کہہ رہے ہیں نہیں معاویہ وارث قرآن ہے، کتنی آیتیں لکھا ہے معاویہ نے، شرم کرو، حیا کرو، مسلم کو پڑھ لیجئے، صاف لفظوں میں لکھا ہے۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سلسلے اظہار حقیقت معاویہ کو لے کر کے۔ اس سے قبل ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچائی گئی جس میں دیوبندی مولوی صاحبان کے ہذیانات و بکواسات اور ان کے بے تکی باتوں کی نشاندہی کر کے اس کا رد کیا گیا تھا۔ مزید اسی سلسلے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ مولوی صاحبان کے فتاووں کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ آقا علیہ السلام کی جو باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور ساری دنیا کے افراد کو جو بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملیں وہ آقا علیہ السلام کے توسط اور آپ کے صدقے میں، تو ان کے ولادت اور ان کی آمد کے موقع پر یہ مولوی صاحبان کے فتاوی کیا ہوتے ہیں کہ عید میلاد کی محفل کا انعقاد کرنا، عید میلاد منانا، جشن یا کہ جلوس نکالنا، یہ سب کیا ہے، اس میں خرچ کیا ہوا پیسہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، گناہ ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، کیا کیا فتاوے دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی آمد کے موقع پر اگر کوئی قمقمے گھر پہ لگا دے، ڈیکوریشن کر لے، لائٹنگ کر لے، تو یہ اسراف کہتے ہیں اور اس پہ شرک و بدعت کے فتاوے لگاتے ہیں۔ لیکن جناب جب اپنے مولوی صاحبان کی بتائے گی اور جب مدح صحابہ کا جلسہ منعقد کرنا ہوگا، جب اپنے پسند کے شخصیات معاویہ ابن ابی سفیان جو سراپا جرائم ہے، جس کی پوری زندگی سیاہ جرائم سے بھری پڑی ہے، جب اس کی دفاع کی بات آئے تو اب ان کے نزدیک لائٹنگ اور ڈیکوریشن سب کچھ کیا ہے، یہ نہایت عمل خیر اور دین بن جاتا ہے، اور اس پر اس کو دکھا کر کے لوگوں سے پیسے ایٹنا، یہ سب کرنا، یہ خدمت دین ہو جاتی ہے۔ اور عید میلاد کی پوری رات پورا دن گزر جاتا ہے اور ان کے یہاں ایسی مری مسان پڑی رہتی ہے کہ لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں، مسجدیں ویران ہیں اور دنوں میں پھر کچھ، لیکن اس رات میں جس میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی کوئی اہتمام نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کو اصل دشمنی آقا علیہ السلام سے ہے۔ بہرحال تو عزیزان گرامی، ہم پھر چلتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان کے تعلق سے، یہ جو مولوی صاحبان کس طریقے سے اس کے دفاع میں اندھے اور بہرے پاگل ہو۔ اب دیکھیے، متعدد بار میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کے مخلص وفا شعار صحابہ اکرام مثل ابو ذر و سلمان و قنبر و مقداد، حضرت سلمان، حضرت بلال رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان اوصاف کے حامل صحابہ اکرام ہمارے سروں کا تاج، ان کی قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ہم ان کا ذکر کریں۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے سیاہ جرائم کو اگر بیان کر دیں تو ہم پہ الزام آتا ہے بغض صحابہ۔ لیکن جناب جلسے منعقد کریں سیرت النبی کے، اور ساری رات معاویہ ابن ابی سفیان جس کی ماں جگر خار ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آقا علیہ السلام کے محبوب چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی ابو سفیان، جو ساری زندگی آقا علیہ السلام کی دشمنی میں جنگ کرتا رہا، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا کہ جس میں رسول اللہ کی دشمنی کا اس نے حق نہ ادا کیا ہو، پورے طور پر دشمنی کی، تو اس کے دفاع میں کیا وہ پوری رات اس کا دفاع کرتے رہے، اس کے جھوٹے فضائل، اس کی موضوع بے معنی فضیلتوں کو بیان کرتے رہیں، تو یہ کیا ہے، محب صحابہ، گویا ساری صحابیت معاویہ کے پیٹ میں گھس گئی ہے، بس معاویہ ہی کا ذکر کرنا یہ صحابیت
کا ذکر کرنا ہے، معاویہ ہی سے محبت کرنا، گویا سارے صحابہ سے محبت کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان بدترین دشمن رسول ہے۔ اب ایک حدیث لے کے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کا پیٹ اور اس کا سینہ علم سے بھر دے۔ تو اب دیکھیے، اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث لے کے آتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ دیکھیے خود ہدایت کے سلسلے میں کس کا محتاج ہے؟ جب بھی کوئی سوال آتا تھا یہود و نصارہ کی طرف، اس کے پاس تو کچھ علم تھا نہیں، اگر واقعی رسول اللہ کی دعا تھی تو رسول اللہ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ جو بھی سوال آئے، چونکہ اللہ نے فرمایا اسے علمہ الکتاب، اسے کتاب سکھائے، اسے علم دے، ہادی مہدی بنا۔ خود ہادی مہدی ہونے کے واسطے ضروری ہے صاحب علم ہونا۔ اگر یہ دعا قبول ہوتی تو معاویہ صاحب علم ہوتا، اور کسی بھی سوال کا جواب دینے میں کسی غیر سے استفسار کرنے، سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن اب دیکھیے، ایک سوال آتا ہے معاویہ کے پاس یہودیوں کی طرف سے، اس کے اندر تو اہلیت تھی نہیں، اور چونکہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس کو کیا گھوڑے بیل کا بیر تھا، اس کو دشمنی مول لے رکھی تھی، امیر المومنین سے جنگ آزمائی کر چکا تھا، تو اب ان سے تو براہ راست پوچھ نہیں سکتا تھا۔ تو چونکہ یہ کیا ہے، مکر ابلیسی، اس کا اڑونا بچھونا ہے، نمبر ایک کا یہ مکار آدمی ہے، فراڈی، دجل و فریب کرنے والا، اور اس کے ماننے والے بھی آج بھی ایسے فراڈی اور دجل و فریب کرنے والے ہیں۔ تو کیا کیا، اپنے لوگوں کو بتایا کہ جاؤ اپنا بھیس بدل کر کے، اور یہ مت بتانا کہ کہاں سے آئے ہو، کسی بھی طریقے سے علی کو پتہ نہ چلنے پائے کہ تم کو کس نے بھیجا ہے، اور جاؤ علی سے یہ سوال کا جواب پوچھ کے آؤ۔ اور سوال کیا تھا کہ معاویہ سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ جو مخنث ہوتے ہیں، یعنی جو ہجڑے ہوتے ہیں، ان کو میراث کیسے ملے گی؟ یعنی ان کو مرد مان کر کے مردوں والی میراث ملے گی یا عورتوں والی؟ اس لیے کہ ان کے اندر دونوں علامتیں ہوتی ہیں، تو ان کو میراث۔ معاویہ سے تو جواب بن نہیں پڑا، اپنے لوگوں کو بھیجا، انہوں نے کیا بھیس بدل کر کے اور کسی بھی طریقے سے حتی الامکان کوشش کیا کہ ظاہر نہ ہونے پائے، لیکن مولا تو چونکہ صاحب علم لدنی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو سارے علوم عطا کیے ہیں، چونکہ آپ پرورد آغوش رسالت ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے علی کو علم ایسے ہی سکھایا ہے جیسا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو چارہ چگاتا ہے، میں نے اس طریقے سے علم بھرایا ہے ان کو۔ تو چونکہ پرورد آغوش رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا نفس رسول ہیں، علم رسول کے آپ اصل وارث ہیں۔ تو ان کے لوگوں کا پہنچنا تھا مولا کے دربار میں۔ مولا نے سمجھ لیا، اب آپ کس مقصد سے حاضر ہوئے ہو؟ میں اس مقصد سے حاضر ہوا ہوں۔ سوال رکھا، جب سوال انہوں نے بیان کیا تو مولا نے فرمایا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں کہ جس نے میرے دشمن معاویہ ابن ابی سفیان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ مجھ سے مسئلہ پوچھے۔ اس حدیث پاک کو، اس واقعے کو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے، جہاں پر مولا کے قضایا اور ان کے فیصلوں کا باب باندھا ہے، اس میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے، اور امام جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہے کہ اس پر فرقہ بریلویہ کہ مولانا احمد رضا بھی اعتماد کرتے ہیں، اور فرقہ دیوبندیہ کے سب لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے، اس سے کیا ثابت ہوا کہ معاویہ علم سے، ہدایت سے بالکل بے بہرا تھا، بالکل خالی تھا، نہ علم تھا نہ ہدایت، کچھ بھی سوچ بوجھ نہیں تھی۔ اور اسے بھی پتہ چلا کہ میرے مولا نے اپنی زبان سے معاویہ ابن ابی سفیان کو کیا فرمایا ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ اب اس واقعے کو ادھر رکھیے، اور پھر اس حدیث پاک جب غدیر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہم والے من والا وعادے من عادا، اے اللہ جو علی کو اپنا دوست رکھے تو اسے اپنا دوست رکھ، جو علی کو اپنا دشمن رکھے اسے تو اپنا دشمن رکھ۔ اب پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں، رسول اللہ کے اس دعا کے بموجب جو بھی مولا کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو عدو حیدر کرار ہے وہ عدو رحمان ہے، وہ عدو پروردگار ہے، اور معاویہ کو میرے مولا خود دشمن کہتے ہیں۔ پتہ کیا چلا، معاویہ یہ دشمن خدا ہے، اس کا یہ لوگ دفاع کر رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ معاویہ
کے پاس نہ ہدایت تھی نہ کوئی علم تھا. جب علم نہیں تھا پتہ کیا چلا ہدایت سے آ رہی ہے تو یہ دعائے رسول اس کے حق میں کوئی اثرداری نہیں، یعنی قبول نہیں. اور جب قبول نہیں تو دعائے رسول ہے ہی نہیں. جیسا کہ میں نے ابھی سندی حیثیت کے ذریعے اس کو واضح کیا. جب جھوٹ بولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لغو جملہ نکل ہی آتا ہے. رسول اللہ نے دعا دیا اے اللہ معاویہ کا پیٹ اور سینہ علم سے بھر دے. پیٹ محل علم کب سے ہو گیا؟ پیٹ کو علم سے بھر دے، یہ جناب کی گفتگو ہے. پیٹ کو علم سے بھرا ہے، محل علم سینہ ہے، قلب ہے، یہ محل علم. پیٹ محل علم نہیں ہے. بہرحال آگے چلتے کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے یہ فرق ہے صحابہ کے دین میں اور اہل بیت کے دین میں. کیا فرق ہے؟ جناب کہتے ہیں ارے لڑائی ہو گئی تو لڑائی ہونا کوئی عیب تھوڑی ہے. لڑائی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے مسائل کھل کے سامنے آتے ہیں اور مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسائل سمجھانے کے لیے لڑائی کروایا ہے. او مولوی صاحبان، خدا کے واسطے ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتے ہیں مجھے جتنی گالیاں دینا ہے دے لو، سب کچھ کرو، ہمیں نہیں اعتراض ہے، لیکن خدا کے واسطے ایسی محمل لغو بے معنی باتیں نہ کریں کہ جن کو لے کر کے لوگ اسلام کا مذاق اڑائیں. خدا کی قسم تمہاری ایسی بے معنی لغویات اور فضولیات پر مبنی بکواسات جو ہے نا، یہ اسلام کا مضحکہ بناتی ہیں، اسلام کا مذاق اڑواتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ کیا نام ہے اسلام کو چھوڑ کر ایتھسٹ ہو رہے ہیں، دہریہ ہوتے جا رہے ہیں تمہاری ایسی لغو باتوں کو سن کر کے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لڑائی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لڑائی کے ذریعے مسائل سمجھ میں آتے. اب جب غیر تمہارا یہ اسلام پڑھے گا تو کیا سمجھے گا؟ بھئی اللہ تعالیٰ اتنا مجبور تھا، وہ سمجھا نہیں پا رہا تھا، مسائل کو سمجھانے کے لیے ہزاروں لوگوں کا خون بہا دیا. او بھائی مسائل کن کو سے کتنا ان کی عقلوں پہ ماتم کے ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے مولوی صاحبان کی لغو گوئی پر. کیا کہتے ہیں کہ جن کو مسائل بتانا تھا انہی کو مسائل بتانے کے لیے قتل کرا رہے ہیں، لڑائی کروا کے. اللہ تعالیٰ یہ مقصد کیا تھا ان میں لڑائی ہو تاکہ مسائل سمجھ میں. بھائی لڑائی ٹھیک ہے تم نے سمجھ لیا، اور جو بیچارے اسی لڑائی کے نتیجے میں چلے گئے ہزاروں کی تعداد میں. قرآن تو فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بغیر کسی نفس کے کسی ایک جان کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل. قرآن تو کہتا ہے کسی ایک جان کو مار دینا ناجائز، پوری انسانیت کا قتل ہے. آج جناب کا ہزاروں جانیں چلی گئی مسئلہ سمجھانے کے لیے. تو اس کا مطلب کہ خود اللہ مجبور تھا، رسول اللہ بھی مجبور تھے، مسئلے کو نہیں سمجھا سکتے تھے، لڑائی کروانی پڑی، جھگڑا کروانا پڑا. تمہاری ایسی مضحکہ خیز باتوں کو لے کر کے ایتھسٹ لوگ کیا ہے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. تو خدا کی قسم ایسی لغو باتیں نہ کیا کریں. تو کیا تو یہ میرے عزیز بھائیوں یہ مولوی صاحبان کا دین ہے. مولوی صاحبان کا دین کیا ہے؟ مسئلہ سمجھانے کے لیے قتل و غارت گری کرائی جا رہی ہے. لیکن قرآن کا دین کیا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. فتنہ، اختلاف، لڑائی، جھگڑا یہ کیا ہے؟ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں؟ انہی کے نتائج میں قتل وجود میں آتا ہے، یہ سبب ہوتے ہیں. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ فتنہ، لڑائی، جھگڑا یہ قتل سے بڑھ کر ہے. مولوی صاحبان کہتے ہیں نہیں کیا نام ہے، لڑائی ہونا، جھگڑا ہونا کوئی عیب کی بات تھوڑی، اس سے مسئلے سمجھ میں آتے ہیں. یہ ہے مولوی صاحبان کا دین. یہ ہے ان کے ماموں جان جن کو یہ صحابی کہتے ہیں، یہ ان کا دین ہے کہ مسئلہ سمجھانے کے لیے امیر المومنین سے لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں. لیکن قرآن کا دین کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. اور دین اہل بیت دیکھیے کیا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دین اہل بیت سے لینا. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک تم مسائل شرعیہ میں ان سے تمسک کرتے رہو گے، جب تک تم مسائل شرعیہ کو حاصل کرنے میں ان سے استدلال کرتے رہو گے، ان سے دلیل پکڑتے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے. تو دین ہمیں کن سے لینے کے لیے کہا تھا رسول اللہ نے؟ آل پاک مصطفیٰ، اپنی آل سے فرمایا تھا. لیکن ان مولوی صاحبان کو آل پاک مصطفیٰ سے اتنا بیر ہے کہ ان سے دین نہیں لے، جو ان کا بدترین دشمن ہے اس سے دین لے رہے ہیں، معاویہ ابن ابی سفیان سے. تو اہل بیت کا دین کیا ہے؟ اہل بیت کا دین یہ ہے، اہل بیت کا دین یہ ہے کہ فتنہ کو دفع کرنے کے لیے اور امت کے خون کی حفاظت کے واسطے اگر کوئی مسئلہ چھوڑنا پڑ جائے تو اسے بھی چھوڑ دو. یہ ہے
دین خدا، دین اہل بیت اور دین صحابہ مولوی صاحبان کے دین میں فرق کہ صحابہ اور مولوی کا دین کیا ہے، مسئلہ سمجھانے کے لیے ہزاروں جانوں کو قربان کر دو، لیکن خود کیا ہے قرآن کا دین کیا ہے، خدا کا دین یہ ہے اور اہل بیت کا دین یہ ہے کہ فتنے کو دفع کرنے کے لیے اگر کسی مسئلے سے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مثلا مولوی صاحبان بھی بتائیں گے جھوٹ اتنی بری چیز ہے، لیکن دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو آپ نے تو دیکھیے دین اہل بیت کیا ہے، دین اہل بیت یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے والا میری ویڈیو اس سلسلے میں پڑی ہوئی ہے جس میں نے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے صلح کے موقع پر واضح لفظوں میں فرمایا کہ یہ جو خلافت ہے، یہ جو امارت ہے، جو امامت ہے، یہ میرے نانا جان رسول اللہ کا حق، اس کے بعد میرے بابا کا حق تھا اور پھر یہ میرا حق ہے۔ کیا ہے دوسروں نے کیا ہے اس پر جبراً اس پہ قبضہ کر لیا، اور اب میں امت مسلمہ کے خون کی حفاظت کے واسطے یہ چیز، یہ حکومت، یہ امارت ایک نااہل شخص کو میں دے رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ حق تو میرا ہے مگر امت کے خون کی حفاظت کے واسطے۔ یاد رکھیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں رسول اللہ کی وصیت موجود ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک ان سے ان کو پکڑے رہو گے، قرآن اور اہل بیت کو گمراہ نہیں ہوگے، فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ تو ان کے دامن سے متمسک رہنا یہ راہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب ان کے دامن سے متمسک رہنا راہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے تو کیا مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو حق کا پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، صرف امت مسلمہ کے خون کی حفاظت کے واسطے مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے حکومت کو ان کے حوالے کیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو آپ نے دیکھا یہ ہے مولوی صاحبان کا دین اور یہ ہے صحابہ کا دین، جن میں کیا مسئلہ سمجھانے کے لیے ہزاروں جانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن دین خدا کیا ہے کہ فتنے کو دفع کرنے کے واسطے فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، اور دین اہل بیت یہ ہے کہ فتنے کو دفع کرنے کے لیے اگر اپنا حق قربان کرنا پڑ رہا ہے تو اسے بھی قربان کر دو۔ اور دیکھیے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے حضرت کو، ماموں جان کو قرآن کا وارث بنایا، کاتب وحی بنایا۔ یہ قرآن کا وارث معاویہ بن سفیان۔ او مولوی صاحبان ذرا غیرت کرو، میں ذرا شرم نہیں آتی ہے اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھا کے اور دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہو؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کتنا جھوٹ بولتے ہو۔ میں کہاں ہے کہ صحابہ قرآن کے وارث ہیں؟ وارث قرآن آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی وان اللطیف الخبیر اخبرنی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ لطیف و خبیر ذات یعنی خداوند قدوس نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ بفرمان رسول وارث قرآن آل پاک مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کہیں وارث قرآن میری اہل بیت ہے۔ ملا جی کہہ رہے ہیں نہیں معاویہ وارث قرآن ہے۔ کتنی آیتیں لکھا ہے معاویہ نے؟ شرم کرو، حیا کرو۔ مسلم کو پڑھ لیجئے، صاف لفظوں میں لکھا ہے ابو سفیان جب نفاق کو، کفر کو چھپا کر، کفر کو چھپانے کے لیے نفاق کی چادر کو اوڑھ لیا، لیکن جو مخلص مسلمان تھے مثل ابو ذر و سلمان و قمبر و عمار، یہ صحابہ کرام، مسلم کی حدیث کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، ضرورت میں ہم حوالے بھی دے دیں گے، یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مقام پر حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے کہ ابو سفیان کا گزر ہوا، تو ان مخلص صحابہ کرام نے کہ جن کی جنت مشتاق ہے، حدیث رسول ان کے بارے میں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، جن میں جناب سلمان ہے، تو جنت جن کی مشتاق ہے، یہ صحابہ کرام کہتے ہیں افسوس کہ اللہ کی تلواریں، اللہ کی تلوار دشمن خدا کے گردن تک پہنچنے سے رہ گئیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب حضرت سلمان فرمائے رہ گئیں، یعنی کلمہ پڑھ لینے کی بات، چونکہ اس نے کلمے کی آڑ لے لیا، اب ہم اس کی گردن کو مار نہیں سکتے۔ تو یہ واضح قرینہ اس بات پر دال ہے کہ یہ واقعہ ابو سفیان کے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ تو ان تینوں بزرگ صحابہ کرام جناب بلال، جناب سلمان اور حضرت صہیب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ فرمایا، ابو سفیان گزرا تو وہاں پر گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ایسی بات سردار قریش کے بارے میں کہتے ہو، ہم جا کے رسول اللہ سے کہیں گے۔ چنانچہ گئے آقا علیہ السلام کے پاس اور جا کر کے ان تین بزرگ صحابہ کرام کی شکایت کیا، اے اللہ کے رسول، سردار قریش جناب سفیان کے بارے میں ان صحابہ کرام نے، ان صحابیوں نے یہ فرمایا ہے۔
تو دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابن ابی قحافہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے ان نفوس قدسیہ کو ناراض کر دیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم کے حدیث پاک ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے. کہیں تم ان کو ناراض تو نہیں کہیں کیا ہے، کر دیا. یاد رکھو اگر تم نے انہیں ناراض کیا، یعنی اگر تم نے بلال کو ناراض کیا ہے، جناب سلمان کو، جناب صہیب کو ناراض کیا، تو تم نے اپنے خدا کو ناراض کیا ہے. یہ کلمہ پڑھنے کی بات یہ ہے تمہارا ابو سفیان جس کو سیدنا، اب کوئی تو نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد حسنا اسلام ہو، اپنے اسلام کو حسن کر لیا. یہ کلمہ پڑھنے کی بات ہے. ہاں تو یہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے ابا جان. تو عزیزان گرامی دیکھا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وارث قرآن اہل بیت ہیں. مولوی صاحبان کہتے ہیں معاویہ وارث قرآن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے ان کو کاتب وحی بنایا تھا. تو میں کہتا ہوں مولوی صاحبان شرم کرو، حیا کرو. ہم مسلم کی روایت پڑھ لو کہ یہ ابو سفیان آتا ہے کہ اس سے کلمہ پڑھنے کے بعد آ کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے کہ چونکہ لوگ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور میری طرف سے اچھی نظروں سے دیکھتے نہیں ہیں. چونکہ مخلص صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ یہ پکا منافق آدمی ہے، اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہے، ایمان کی چادر، اسلام کی صرف چادر اوڑھ لیا ہے، ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. تو صحابہ کرام اسے کوئی لفٹ نہیں دیتے، کوئی اسے اہمیت دیتے ہی نہیں تھے. تو آ کر کے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہتا ہے، بھیک مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول 3 سوال ہے میرے یعنی 3 سوال کو پورا کر دیجیے. ایک یہ سوال تھا کہ میری بیٹی حسین و جمیل ام حبیبہ اس کے ساتھ نکاح کر لیجیے، اور میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجیے، اور جیسے میں زمانے کفر میں جنگ کرتا تھا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اب اسلام کے واسطے کچھ کروں. تو آگے راوی ابو زمیل کہتے ہیں چونکہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ یہ تھے کہ وہ کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے تھے، جو بھی کہتا تھا آپ ہمیشہ ہاں ہی کہتے تھے، اس لیے آپ نے حامی بھر لی. ورنہ تو رسول اللہ کبھی بھی ابو سفیان کو یہ مقام نہیں دیتے. تو معاویہ ابن ابی سفیان کو آقا علیہ السلام نے اپنا منشی رکھا تھا. کاتب وہی معاویہ نہیں ہے، اگر ہے تو آپ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک و مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.